الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے ایسا لگتا ہے سبھی خاموش بیٹھے ہیں مگر دیکھو منقبت مولا علی پڑھوں گا وہ بھی دو تین چار اشعار دیکھتے ہیں محفل میں یا زندوں کی محفل ہے یا مردوں کی محفل میرے ساتھ تاثیر پڑھیے گا جتنا منجر پڑھنے میں ثواب ہے وقتا سامنے والے لوگوں کے جواب دینے میں ثواب ہے پڑھیے مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی دین کا داتا جگت کا مالک دین کا داتا جگت کا مالک سب کا پالنہار مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی کا نام لینا عبادت جتنا تمہیں نیکیاں کمانا ہے کما لو کل مرنے کے بعد احساس ہوتا کہ یا اللہ ہمارا زندگی کے اندر دو نیکیاں میرے کو بھاگ جاتی ہے مہلت نہیں ملتی جب زندے رہتی نیکیاں جتنا لوٹنا ہے لوٹ کو آخرت کا توشہ بنا لو مولا علی علی مولا علی علی تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تالا اترا ہے تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تالا اترا ہے دھرتی سے آکاش تلک بس تیرا سکہ چلتا ہے دھرتی سے آکاش تلک بس تیرا سکہ چلتا ہے میرے سورج تیرے حکم سے نکلا سورج تیرے حکم سے نکلا سورج تیرے حکم سے نکلا ایک دن میں دو بار مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی تیرے چرن کی دھول کے آگے کیا چاندی کیا سونا ہے تیرے چرن کی دھول کے آگے کیا چاندی کیا سونا ہے دھرتی امبر چاند ستارے تیرے حسن کا صدقہ ہے دھرتی امبر چاند ستارے تیرے حسن کا صدقہ ہے تیرا پسینہ تیرے نام کا پسینہ نبی ولی اوتار مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی دین کا داتا جگت کا مالک دین کا داتا جگت کا مالک سب کا پالنہار مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی شکریہ اور منقبت کے دو تین اشعار ہیں ایک مرتبہ درود پاک اللہ 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 دل میں بسا کے پیار علی کے بچوں کا بن جا تو مختار علی کے بچوں کا اللہ 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 اللہ
जिसको कालिक को देखे है कायद जिसको कालिक को देखे देख लो किरदार अली के बच्चों का देख लो किरदार अली के बच्चों का बन जा तू हकदार अली के बच्चों का अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्यों तो वक्त की तकाजा है, दूसरे भी पढ़ना है। अस्सलाम। अब मैं हमारे बुलबुल बागी नजर को बुलाने के पहले हमारे मेहमानों की सूची में जो श्रीलंका से आए हुए जनाब मिर्जा हुसैन साहब कलंदरी से गुजारिश करता हूँ कि मौलाए कायनात की शान में चंद अल्फाज साहब पेश फरमाएं। या रसूल अल्लाह या ले माइक ऊपर कर ले जरा, माइक ऊपर कर दो माइक। जी बोलो सर, इस्लाम जी बोलो, कम बोलो। प्रोग्राम हुआ कि बात सबसे पहले ये सीख जो हम मिल गए वो क्या करो बोले, दीन की ख्वाह हिंद की ख्वाहिश उसकी है ज़हरा ने जिसको पाला है, हिंद की ख्वाहिश उसकी है ज़हरा ने जिसको पाला है। आ जाते वो हिंद अगर तो कहते सब भगवान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। तो अल्लाह मौला इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते बबरकत से एक मौला हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते बबरकत से एक मैसेज ये मिलता कि हमें हमेशा मिट्टी से जुड़े हुए रहे। ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश को मेरे मौला इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम करते, ठीक है। तो इस वजह से मैं हमारी कन्नड़ा ज़बान को ज़्यादा पसंद करता हूँ और उर्दू आने के बावजूद भी हमारी दर्दी ज़बान से बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिलसिला अगर शुरू कैसे हुआ बोले तो मैं जस्ट एक रिसर्चर, ना ही आलिम ना ही मुफ्ती ना ही हाफिज ना कुछ, एक रिसर्चर। इस्लामोफोबिया के ऊपर जितने भी प्रोपेगेंडे बनाए जाते थे इस्लाम के ऊपर, अभी जो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के, तो उसके ऊपर वीडियोस बनाया करता था मैं, ठीक है, कन्नड़ा ज़बान में, ताकि हमारे गैर मुसलमान भाइयों के सामने हमारा इस्लाम मजहब क्या है उनको सामने मालूम होना। हमें लड़ी बाहर की जंग, ठीक है, हमारा इस्लाम क्या बोलता, इस्लाम में अमन क्या बोलता, ये इसके ऊपर हमें जंग लड़ रही। लेकिन हमारे बीच में थोड़े से लोग तो क्या करने वाले हो, कमेंट्स में आती, मैसेजेस में आती और ये बोलती तुम्हें है ना हमारे हजरत को माने तो है ना तुम्हारी बात सच्ची, तुम्हें फला फिरके वाले रहे, तुम्हें देवबंद वाले रहे तो हमें तुम्हारी बात नहीं सुनती। तो यहाँ से शुरुआत करा मैं कि इस्लामिक टॉपिक्स के ऊपर जो भी रिसर्च है करना अब जरूरी है, क्योंकि घर का कचरा पहले झाड़ेंगे बाद में बाहर डालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में ये मेरे मुर्शद बरहक सरकार सलंदर ज़मान का सबका कि मेरे मुर्शद बरहक बस दो अल्फाज में ये टॉपिक बोल हो गए हम ना कि बच्चे कभी भी है ना इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम की शहादत छोड़ो ना, इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम की शहादत बनाओ। तो यहाँ से हमें मेन क्या अपना टॉपिक में बोले तो
کیا تھا اس شہادت کے پیچھے؟ موما مولا امام حسن پاک علیہ السلام کے یہ لگا پھر کان تک جا کو جو بھی یہ سبھی اللہ معلوم ہونا ضروری تھا. تو اس ٹاپک کے اوپر ہونا ویڈیو سے بنانا شروع کر ایسے جو بھی تھی ہمارے اپنی زبان. سب سے مین ہمارا مرکز خدمت جناب محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکت ہمیں بچپن سے یہ سیکھتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کے فرمان جو ہے وہ ہمارا اصل ایمان ہے. جہاں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتے جا نواز صاحب نے علیہ السلام کا ذکر آتے جا. اور ہمیں یہ ریسرچر مجھے بتاتے جب میں خان خان نظام کے طرف پلٹ کو دیکھا تو وہاں بھی سیم نیچر ہے کہ جہاں بھی احمد کی بات ہے ساتھ میں حیدر کی بات ہے. سرکار کا ظاہری اسلام جو اعلان کرے سرکار دو جہاں ویسے تو ہم خان خان نظام والے نبی سرکار دو جہاں کو تب بھی جانتی جب آدم کا وجود تخلیق میں نہیں آیا الحمدللہ. لیکن ظاہری جو اسلام کرے سرکار وہاں بھی آئی، دعوت میں بھی آئی، بدر میں، احد میں، خندق میں، ہونے میں سب جگہ آئی. اور حد تو یہاں تک ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جاتے رہتی تب اپنا امیر اور اپنا وسیع مولا علی المرتضیٰ کو تمام مسلمانوں پر بنا ہو جائے. جیسے مولا امیر المومنین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ہٹتی تو مولا امیر المومنین کا دل رنجیدہ ہو جاتا کہ میرے سرکار پنجاب چھوڑ کو جائیں گے. وہ پھر ایک شاکنگ حدیث ہوتی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہو آیا نہیں تو اداس کام ہوتا ہے تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ موسیٰ کے لیے ہارون. بات سمجھ میں نہیں گئی تم. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بات تم نے یہاں سمجھ میں نہیں گئی. سرکار دو جہاں بلا شک و شبہ خاتم النبیین اس میں کون سا بھی شک نہیں ہے. لیکن سرکار کیا بول رہی موسیٰ کے واسطے ہارون جیسا تھا اے علی تو میرے واسطے ویسے نبیوں کی عظمت کی طرف دیکھو جائے وہ کھڑے نہیں مولا امیر المومنین کو دیکھنے کے واسطے آنکھ ہونا پیر سچا ہونا نبی سے کام چھوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر اگر نہ سچا نہیں رہا تو 11 کمان کتاب پڑھا تھا. بے شک کتاب اس ہمارے واسطے نہ مشن ہے رہا وہ کتابوں کا ریسرچ کرتا آج ان کی میت انشاءاللہ نکالنے والی. ٹھیک ہے. ولی رب کی صورت ہوتے ہیں، بت پتھر کی مورت ہوتے ہیں. ولی کو رب سے پیار ہے، بت کو خدا سے انکار ہے. جو ولی ہوتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، جو جھوٹے ہوتے ہیں ولی نہیں ہوتے. غوث و خواجہ سے لے کر امام حسین سے لے کر مولا کائنات سے لے کر ہر ولی کا، خادر حسین بابا کا، توکل مستان بابا کا، سیاہ پوش بابا کا، ہر ولی کا در یہ سچوں کا در ہے. یہاں پر دینے والا نظر نہیں آتا، بس لینے والے نظر آتے ہیں. نعرے حیدری. دیکھو میں ایک ریسرچر بات بہت لمبی ہو جاتی ٹھیک ہے. اور مجھے صحیح میں اسٹیج کو بیٹھنے کا رسنا ٹانگ کپکا پاری میں کیونکہ سادات بھی بیٹھی اور بڑے بڑے مفتی کرام بھی بیٹھی میں بولنے کے بعد اتر جاتا ہوں اسٹیج سے ٹھیک ہے. لیکن یہ سنتے جاؤ جیسے ہی سرکار دو جہاں ایسے افضل ترین اپنے محبوب کو اپنا وسیع بنا دو گے. یہاں بھی ہمارا دماغ یہاں تھوڑا گیا کہ مولا امیر المومنین کے ذات عیسیٰ کیا ہے. پھر دوسری جگہ آپ کو کیا پڑھنا ہے علی میرا نفس ہے، علی وانا من نور واحد ہے. پھر آخری ٹیمپو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر مولا کا صحابہ کے درمیان میں عام مدمین میں نہیں جو نعرہ لگاتی ہیں ہر صحابی نبی جو کہ اللہ والا ٹھیک ہے. وہ جگہ کو بھی مولا کا ہاتھ پکڑ کو فرماتی من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. اور فرماتی جو علی سے دشمنی رکھا انہیں میرے سے رکھا، جنہیں علی سے دوستی رکھا انہیں مجھ سے دوستی رکھا. اب ہمیں دونوں مولا امیر المومنین سے دوستی رکھنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دوستی رکھنے والے پسند نہ کہ یہ نام نہاد لوگوں کے باتاں لے کو مولا امیر المومنین کو دھوکے سے شہید کرے یا ڈائریکٹ پہ انڈائریکٹ میں آلریڈی کو یوٹیوب کے اوپر ڈیٹیلز پورا بولو پھر بولو لمبا کرنا نہیں ہے اس بات. لیکن آخری وقت جب آیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وفات
उस वक्त को क्या होता, सरकार दो जहां की वो तकरीबन मैंने एक वीडियो में 12 हदीसों से सुन्नी हदीस, शिया के वो बोलो फतवे नहीं लगाना, सुन्नी हदीसों से दलील देखो उसमें तकरीबन 12 या 17 किताबों में कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रूह अनवर अपने जिस्म से कूच कर रही थी, ज़ाहिरी वफात पे आते सरकार दो जहां, सरकार है ना बोले थे हजरत बीबी आयशा से कि है ना तमाम हजरत बीबी आयशा भी मौजूद थे, तो मेरे महबूब को बुलाओ कहेगा, समझ लो मेरे महबूब को बुलाओ। सरकार का आखिरी में उम्मत या ये चीज को जमा नहीं हो रहे तो बोले तो किस चीज को जमा होती, ये सवाल ना तुम्हारे वास्ते में छोड़ दूंगा, जो डिसाइड तुम्हें कर हो जाना है, समझ रहे, ये सवाल तुम्हारा छोड़ना। ये चीज को अगर डिसाइड नहीं कर सके उम्मत तो बरोज हशर ना सरकार से शिफाअत की उम्मीद रखना बेकार है, बेकार। अगर ये ज़बान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, ज़बान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। हज़रत आयशा क्या बोलती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जाओ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाओ, तो सरकार दो जहां क्या फरमाती, नहीं मेरे महबूब को बुलाओ, हाँ इधर 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 मेरे महबूब को बुलाओ। ए सुभान अल्लाह। फिर हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या होती, कंफ्यूज, फिर बोलती जाओ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाओ, फिर दौड़ को जाती साहब हजरत उमर को बुलाती तो हजरत उमर के सामने बैठो, फिर सरकार क्या फरमाती, नहीं मेरे महबूब को बुलाओ, मेरे महबूब को, वो वाहिद का महबूब रसूल और रसूल का महबूब और अली को कत्ल करे सो वाले के टॉपिक लेको मुनाजरा करने वाली नाशरफी आती, बेशर्मा आती ना, लेकिन अब हजरत अम्मा आयशा को भी झूठ लाना है तो झूठ लाओ, तुम्हारा खसारा तुम्हें तुरंत देने वाले कि अम्मा आयशा फरमाती तुम सब लोगों के मुंह पर खाक हो, फौरन जाओ अली इब्न अबी तालिब को लेकर आओ। जैसे ही मौला अमीरुल मोमिनीन घर में आती, सरकार दो जहां के सरकार दो जहां बिस्तर मर्द को होती, यानी जाहिरी वफात के टाइम पर होती, अपना ओढ़ना आता नहीं है, ओढ़ना समझ रहे हैं, ओढ़ना अगर सरकार ओढ़ना है तो उठा को अपने ऊपर देखो, मौला अमीरुल मोमिनीन को अपने सीने को लेती है, मैं तो मौला सुनते आशिका का, मैं तुमको मौला सुनते ये क्या है, सरकार की रूह किसी दम अपने जिस्म से निकलने वाली है जाहिरी, वो टाइम को मौला अमीरुल मोमिनीन को अपने सीने को पकड़े ओढ़ना ऐसा बांध देती है, समझ रही हो, अली वो आना मिन नूर वाहिद, ए सुभान अल्लाह। उससे सरकार क्या बोले, कुरान और अहले बैत, ये कुरान को जानना तो अहले बैत को पकड़ना, वरना अलीफ लाम मीम का अलीफ भी समझ में आता नहीं, अलहम का अलहम भी समझ में नहीं जाता, जब तक औलाद अली का ताज सर को नहीं सजता, ठीक। इसके बाद में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अमीरुल मोमिनीन को उस वक्त तक नहीं छोड़, ऐसा शिकायत नहीं था, बच्चों सुला ले हम छाती पर छोटे बच्चों ऐसा सुला ले को जब तक नहीं छोड़ते मौला अमीरुल मोमिनीन को सरकार दो जहां, जब तक सरकार दो जहां की जाहिरी वफात नहीं हो जाती। बोलिए अशकार है इश्तिया से नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, रोटियां नहीं चलते, क्योंकि ये पंजे पाक का और 12 इमाम का नाम ऐसी बरकत रखता, सच्चे खुलूस से दिल से पढ़ो, दीवाने के ऊपर दम करेंगे वो दीवाना भी शिफाया हो जाए। ए सुभान अल्लाह। तो हमारा मरकज अकीदत कौन, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिरी वक्त में क्या बोले, दो वज़नी चीजें छोड़े जाओ तुम्हारे ऊपर में, हमारे ऊपर भी नहीं, सहाबा के ऊपर, जिन्हें तुम्हें जन्नती और बोलते नहीं, वो जन्नत वाले ऊपर छोड़ देंगे, हमारे ऊपर देखो बात छोटी थी, समझना होता है, हमारे वास्ते वो चीजें जो हमें अमल में भी सर 1400 साल के बाद ना तुम्हें देखे ना हमें देखे, रसूल की जबान, रसूल की जबान, रसूल की जबान हमारे वास्ते कलाम खुदा बन गई, ठीक है। तब रसूल खुदा क्या बोले, दो वज़नी चीजें छोड़े जाओ, ये
इनसे हया करो, एक बार, इनसे हया करो, 2 बार, इनसे हया करो, 3 बार मौला सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने। आज हया करने की दूर की बात तो पूरे खानवादे आले रसूल को काट को उनके खून से अपने हाथा रंगीन करने से वाले हैं, एक दिफा में खड़े और बोलते या रसूलुल्लाह सलाम में हाथ बंदो, या रसूलुल्लाह भरोसे में शिफा जोड़ते गए थे। नहीं रे, जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूलुल्लाह की। उन्होंने उठा को ये उनके बच्चों को इमाम हसन और इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पुलसिरात का फैसला होने वाला है एक जगह, लेकिन पुलसिरात के ऊपर भी ना खड़ा करे मौला अमीरुल मोमिनीन, मेरे किताब ये तेरे किताब वो करो छोड़ा को आइमा है बैठ के बड़े बड़े हदीस नंबर सुनिया छोड़ा दे, सिवाय पूल की फतवा के पूल की फतवा एक ही जगह पकड़ बोल से मतलब पूरा आइमा है बैठ को 11 इमामों को 12 इमामों को छोड़ डाले। मासूमीन के बारे में तो बहस करने की ताकत किसने मासूमिया के अंदर, वो क्या है क्यों है वो अल्लाह को मालूम हो, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं बोला कि रिसर्चर होने के नाते बात करेंगे तो महीना बाद आता है, क्योंकि उतना रिसर्च कर रखो। अभी तो मैं एक बात बोल को मैं खत्म कर रहा हूँ, बहुत छोटी बात है, मौला अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कत्ल हुए मुआविया इब्न अबी सुफियान के हाथ, ये कड़ी हजरत उस्मान की था, ये भी रिसर्च करके रखता हूँ। ये कड़ी हजरत उमर के अंदर भी जाती है। सिंपल मिसाल दे रहा हूँ ना, बहुत सिंपल मिसाल। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खातिर कौन? अबू लुलु फिरोज। उन्हें किसका गुलाम है? मुगैरा इब्न शैबा। मुगैरा इब्न शैबा जो है जंगे सिफ़ीन में और हर जगह मुआविया का सपोर्ट था, सो बमाले में। सुभान अल्लाह। अभी आप सुन रहे थे शिमोगा से आए हुए हमारे खुसूसी मेहमान मिर्जा शेख हुसैन कलंदरी साहब को। अभी इंशाअल्लाह वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे हमारे मदखवान हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ गुजारिश करता हूँ कि जो मेहमान बाहर से आए हुए हैं, हमारे बीच हमारी एक बहन भी आई है, वो चित्रदुर्गा से आई है अपना कलाम सुनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम उनको भी सुनेंगे। तो उससे पहले मैं हमारे एक बुलबुल बागी नजर जनाब नयाज अहमद हुसैनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और मनक़बत बैत सुनाएं। स्टेज पर जिन मोहतरमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद क़लबतुल्लाह शाह काजी सैलानी और मुनाज़िर नूरुल हक साहब, बुज़ुर्ग दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत से नबी और आले नबी पर एक मरतबा बाबा बुलंद पकड़े पड़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद या रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि
के इंतजार का कैसा सिला दिया, दोनों जहां का सर मेरी जान पर झुका दिया। तेरा रजब को बोला अभी से खुदा का घर, किबला मुझे तो अपने काबा बना दिया। कोई फिर हरम में पैदा, कोई फिर हरम में पैदा ना हुआ, ना है ना होगा, कोई फिर हरम में पैदा। तुमने तो कहा था कि ये रहमान का घर है, ये तो मेरे सुल्तान का घर है। अरे बेटा, अगर बाप के घर आता है साहिब, फिर आज से काबा में इमरान का घर है। कोई फिर हरम में पैदा, कोई फिर हरम में पैदा। कई ज़ुबान से नी सभी सलाम करते हैं, मैं अब हुआ हूँ अली के कलाम के लायक। कोई फिर हरम में पैदा। और सहरा में खौफ डरबो जितना हुआ है रुसवा, अरे उतना तो कोई रुसवा न हुआ, न है न होगा, उतना तो कोई रुसवा। कौन ज़हरा मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। यासीन भी कहती है कि यासीन है ज़हरा। इस्लाम ने ज़हरा की फजीलत में कहा है, मैं दीन मोहम्मद हूँ, मेरा दीन है ज़हरा। अरे उतना तो कोई रुसवा। दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हन नबी के घर की, दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हन नबी के घर की, दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हन नबी के घर की। अरे दुनिया में ऐसा रिश्ता न हुआ, न है न होगा, दुनिया में ऐसा रिश्ता, दुनिया में ऐसा रिश्ता। और जो मुर्तज़ा को मौला माने न इस जहां में, अरे मालूम उसका लुत्फ़ा न हुआ, न है न होगा, मालूम उसका लुत्फ़ा न है न होगा, मालूम उसका लुत्फ़ा। तेरा रजब के हवाले से किसने कहा अक़ीदा छुपाने का रोज़ है, आज के दिन के हवाले से। तेरा रजब के हवाले से किसने कहा अक़ीदा छुपाने का रोज़ है, खुलकर मुनाफ़िक़ों को जलाने का रोज़ है। तेरा रजब को शायद छुपे फिर रहे हैं क्यों, ये अपना सिलवा दिखाने का रोज़ है। अरे मालूम उसका लुत्फ़ा न हुआ, न है न होगा, मालूम उसका लुत्फ़ा। तड़प रहे हैं तड़पने वाले, मचल रहे हैं मचलने वाले, सदा से जलते हैं जलने वाले, ये बुग़्ज़ हैदर में जलने वाले। अजीब ये सिलसिला है मौज़िन, अजीब हमने रविश देखी, अली के आगे ही बोलते हैं, अली के टुकड़ों पे पलने वाले। अरे मालूम उसका लुत्फ़ा न हुआ, न है न होगा, मालूम उसका लुत्फ़ा। और गुलाब बोल काफिर, लेकिन ये याद रखना, अरे इमरान का खसारा न हुआ, न है न होगा, इमरान का खसारा। आखिरी शेर दिनो ईमान के, ईमान को काफिर न कहो, दिनो ईमान के, दिनो ईमान के, ईमान को काफिर न कहो, बल्कि कुल ईमान के, ईमान को काफिर न कहो। हरमे हक के निगहबान को काफिर न कहो। अवलियत है खदीजा की सभी माओं में, कम से कम माँ के निकाहों को काफिर न कहो। अरे मालूम उस
मुस्तफा सरवर है जिनके नाना, इमरान जिनके दादा, सरवर है जिनके नाना, इमरान उनके दादा। अरे सादात जैसा सजरा न हुआ, न है न होगा, सादात जैसा सजरा न हुआ, न है न होगा, बखुदा अली सा ए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी या अली। अल्हम्दुलिल्लाह, महफिल में जान डालने के लिए मैं दिल की गहराइयों से नियाज अहमद हुसैनी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो शर्फ है कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला था, और अल्हम्दुलिल्लाह नियाज साहब को वो शर्फ मिला कि इन्होंने पंडितन पाक की शान में बयान किया। और बगैर किसी ताख़ीर के वक्त की हमारे पास किल्लत होने की वजह से मैं हमारे मेहमान की खुसूसी में से मुनाज़िर अहले बैत हमारे हर दिल अजीज़ अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूर इनायत मिसबाही साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए मौलाए कायनात की विलादत के ताल्लुक़ से भी बयान करें और जश्न फ़तह मुबीन के ताल्लुक़ से भी बयान करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह नारे हैदरी। या अली। मौजूद बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क़ाहिरिल जब्बारीन वल मुतकब्बिरीन, नासिरिल मज़लूमीन वल मुस्तज़अफ़ीन, वस्सलातु वस्सलामु वल बरकातु वत्तहिय्यातु अला सय्यिदिना व सनदिना व क़ाइदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह साहिबिल मक़ामिल महमूद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-हुदातिल महदिय्यीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ایمانی روحانی مولائی بھائیوں، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور عطائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی جناب احمد مختار، ان کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ عالی وقار میں باواز بلند درود و سلام پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، بہت خاموشی ہے، آپ تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں اور بلند آواز سے بارگاہ نبی و آل نبی میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں تاکہ ہمیں لگے کہ ہاں آپ سننے کے موڈ میں ہیں اور آپ کچھ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو ایک بار پھر بارگاہ نبی و آل نبی میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے آپ تمامی
ایمانی روحانی مولائی بھائیوں کو جشن مولد کعبہ بہت بہت مبارک. مولا کی کعبے میں ولادت آپ تمام حضرات کو مبارک. عزیزان گرامی، مولا کی ولادت باسعادت کا موقع اور ایام، یہ وہ ایام ہیں کہ ان میں جتنی بھی خوشی کی جائے کم ہے. حضرات گرامی، ابھی میں نے خطبہ مضمونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ دیکھیے غور کیجیے، آپ تھوڑا توجہ دیں گے تو ہمیں بھی کچھ مزہ آئے گا کچھ آپ کو سنانے میں، چونکہ ہمارے قبلہ سید صاحب تشریف فرما ہے اور بڑی بڑی شخصیات ہیں، ہمیں سب کو سننا ہے. بس چند لمحوں کے لیے میں حاضر آ گیا ہوں. ویسے تو میرا مقصد قبلہ سید صاحب کو سننا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو عزیز بھائیوں، تھوڑا توجہ میری آپ کو چاہیے، آپ کی توجہ مجھے مطلوب ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن مجید ہے، روایت نہیں ہے. یہ قرآن، یہ اس کتاب، یہ وہ کلام ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک کرنا، جس کی صحت میں، جس کی حقانیت میں ذرہ برابر شک کرنا بھی ایمان کو ضائع کر دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے محبوب، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں. کفار آقا علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، یہ کفار کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ میری رسالت کے واسطے گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ہمارے تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ ذات کی گواہی کے واسطے کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. وہ کون سی شخصیت ہے؟ بس جلدی میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ باتیں زیادہ پیش کرنی ہو بہت کم ہے. ایک بار مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فضیلتوں میں آپ کے نزدیک سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو دیکھیے مولا کی جو بھی فضیلت دیکھیے، ہر فضیلت ایک سے بڑی لگ رہی ہے. کعبے میں پیدائش ہو، مسجد میں شہادت ہو، آقا علیہ السلام کے گوشے مبارک پر قدم رکھ کے بتوں کو توڑنا ہو، جو بھی فضیلت دیکھیے ایک دوسرے سے بڑی لگ رہی ہے. ہم جیسے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ماں و شما اگر برجستہ پوچھ لیا جائے، آپ یہ بتائیے آپ کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو 2-4 منٹ تو لگ ہی جائیں گے، یار کون سی چیز بتاؤں، ہے صحیح کہ غلط ہے بھائی؟ 1-2 منٹ تو لگ ہی جائیں گے سوچنے میں کہ کون سی چیز بتاؤں. ادھر مولا سے سوال ہو رہا ہے، اے مولا آپ یہ بتائیں آپ کی نظر میں آپ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا، میری فضیلتوں میں، میری نظر میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے واسطے اس ذات میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے جو ذات وحدہ لا شریک ہے. اے سبحان اللہ. یعنی اللہ نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے واسطے اللہ کافی ہے، اور وہ ذات کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کون ہے؟ میرے مولا کی ذات کہ اللہ رب. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کی ہر آیہ مبارکہ کے بارے میں، ایک آیہ مبارکہ کے بارے میں، کیا اس کا موقع نزول کیا ہے، وہ آیت رات میں نازل ہوئی یا دن میں شہرہ میں نازل ہوئی یا کیا ہے جنگل میں نازل ہوئی یا آبادی میں نازل ہوئی یا بیابان میں نازل ہوئی، کہاں پہ نازل ہوئی ہے، ہر آیت کے تعلق سے مجھے علم ہے. اور یاد رکھو، ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اور مجھے دونوں قرآن کے ظاہر کا بھی علم عطا کیا گیا اور اس کے باطن کا بھی علم عطا کیا گیا. اور
جی تو جب اللہ تعالیٰ گواہی دینے آتا نہیں ہے تو قرآن میں فرما کیوں رہا ہے؟ محبوب فرما دیجئے کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. سوچنے کی ہے، جب اللہ نہیں آتا گواہی دے پھر اللہ نے فرمایا. تو علماء نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی کتاب عطا کر دیا ہے کہ وہ کتاب خود رسول اللہ کی گواہی پر بہترین دلیل ہے. اس لیے کہ قرآن مجید معجزہ ہے. معجزہ یہ دلیل رسالت ہوا کرتا ہے، معجزہ یہ دلیل نبوت ہوتا ہے. تو مطلب کیا کہ اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی کتاب دے دیا ہے جو خود کتاب معجزہ ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے. باوجود ہے کہ کفاروں نے آقا علیہ السلام پہ طرح طرح کے الزامات لگائے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ جو مجھ پہ کلام نازل، جو میں نے اپنے محبوب پہ کلام نازل کیا ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو اس کے جیسی کوئی چھوٹی سی سورہ بنا لا. تو وہ عرب جن کو اپنی فصاحت میں ناز تھا، جن کو اپنی بلاغت میں ناز تھا، جو قادر الکلام ہوا کرتے تھے، باوجود ہے کہ اللہ نے چیلنج کیا لیکن ایک چھوٹی سی سورہ بھی بنا کر نہ لا سکے. پتہ کہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید معجزہ ہے. اب دیکھیں آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ قرآن اہل بیت سے بڑھ کر ہے یا اہل بیت قرآن سے بڑھ کر، بلکہ فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک، کسی کو ایک دوسرے پر آپ فوقیت نہیں دے سکتے، دونوں برابر ہیں. اور کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور لطیف و خبیر ذات یعنی خدا نے مجھے اس بات کی خبر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ یہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات نہ کر لیں. اب دیکھیے رسول اللہ فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ فرمایا ان اللطیف الخبیر اخبرنی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. لطیف و خبیر ذات یعنی خداوند قدوس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات نہ کریں. اچھا آپ یہ بتائیے، دو چیزیں برابر کیوں نہیں سکتی؟ ایک جوان اور ایک بچہ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بچے کا کام کیا ہے؟ کھیل کود کرنا، اور کوئی صاحب علم ہے. اسی طریقے سے ایک بوڑھے ایک بچے کا ساتھ نہیں ہو سکتا، ایک جاہل اور ایک عالم کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا ہے. آپ تھوڑی دیر آپ کے اخلاق میں بلندی ہے، کوئی آیا ہے آپ سے سلام کر رہا ہے، آپ کے سلام کا جواب دیں گے، خاطر تو مدارت کریں گے، لیکن زیادہ دیر ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ کا اپنے علمی دلائل میں غور و فکر کرنے والے ہوں گے، اس کی گفتگو تو ایسے تو پتہ کیا چلا، عالم جاہل کے ساتھ زیادہ دیر نہیں ہو سکتا ہے، بوڑھے بچے کے ساتھ زیادہ دیر نہیں ہو سکتا ہے. پتہ کیا چلا، یعنی وہ ایسی دو چیزیں دیر تک ساتھ میں رہ سکتی ہیں کہ جن کا مزاج ملتا ہو، جو علم کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں، جن کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا ہو، جو طہارت میں دونوں برابر ہوں، جو نفاست میں برابر ہوں، جو علم میں برابر ہوں، فضائل میں برابر ہوں. پتہ کیا چلا، جب رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، تو اگر قرآن معجزہ ہے تو اہل بیت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر قرآن معجزہ ہو اور اہل بیت معجزہ نہ ہو تو یہ دیر تک ساتھ نہیں رہ سکتے. رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، رسول اللہ سند دے رہے ہیں، اہل بیت اور قرآن اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ حوض کوثر پہ آ کر اس سے ملاقات. سبحان اللہ. چلا ہمیشہ قرآن اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. اسی سے یہ بھی بات ظاہر صاحب واضح ہو گئی کہ جتنا پاکیزہ قرآن ہے اتنا پاکیزہ اہل بیت ہے. اگر قرآن غلطیوں سے محفوظ ہے تو اہل بیت کی تمام خطاؤں سے محفوظ. سبحان اللہ. بھائی اس میں کوئی شک ہے؟ اب بتائیے، قرآن تو معصوم ہو لیکن اگر اہل بیت کو معصوم کہہ دیا جائے تو مولوی صاحب کے کلیجے پر سانپ روکنے لگتا ہے، مولوی صاحب کی طرف سے فتویٰ آنے لگتا ہے. جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا نجیب قرآن ہے اتنا نجیب اہل بیت، جتنے پاکیزہ قرآن اتنے پاکیزہ اہل بیت ہے، ورنہ دونوں تو ساتھ ہی نہیں رہ پائے. تو جو پاکیزگی، تو اگر قرآن اہل بیت قرآن معجزہ ہے تو اہل بیت بھی معجزہ ہے. تو میرے عزیز بھائی، کہ آقا علیہ السلام نے یہ سند دیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ کے رسالت کی گواہی کے لیے ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے
تو جو اس کا بدل ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ اب دوسرا سوال پیدا ہو گیا کہ جب کتاب ہی اللہ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی کتاب دیا ہے جو معجزہ ہے، دلیل نبوت پر یعنی رسالت پر بہترین دلیل ہے، تو پھر اللہ کو یہ کہہ دینا چاہیے وَكَفَىٰ بِالْكِتَابِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اگر خدا کی ذات سے مراد قرآن مجید ہے تو پھر یہ کیوں نہیں اللہ نے فرمایا وَكَفَىٰ بِالْكِتَابِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تو میرے عزیز بھائیو، غیب سے ہمیں جواب ملے گا کہ اللہ رب بے شک مراد اللہ کی یہی ہے، لیکن خدا نے جملہ اس لیے نہیں فرمایا، کہیں کفا بالکتاب اگر فرما دیتا تو یہ جملہ کہیں غلط طور پہ استعمال نہ ہو جاتا اور کہیں حسبنا اللہ کتاب اللہ کہنے والوں کو دلیل نہ مل جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کی ذات کو اپنے ساتھ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی پر شریک ٹھہرا ہے۔ اچھا، گواہی کے لیے کیا ضروری ہے؟ گواہی کے لیے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے تنہا اللہ نے اپنے کو گواہ نہیں کہا بلکہ اپنے ساتھ مولا کو بھی شامل کیا ہے۔ اچھا، گواہی کے لیے وہ کیا ضروری ہے کہ جس قضیے کے تعلق سے، جس مقدمے میں اور جس معاملے کے تعلق سے گواہی دی جا رہی ہے، یہ دونوں وہاں پر موجود ہوں۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کے واسطے اللہ گواہی کے واسطے کافی ہے، اور وہ ذات گواہی کے واسطے کافی ہے کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو رسالت عطا کیا، جس طرح خدا کی نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی، وہ نگاہ عامہ کی دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، گواہ اللہ اکبر۔ بھائی بات صحیح ہے نا؟ بھائی نندوں کی گواہی وہی دے سکتا ہے جو موقع پہ حاضر رہا ہو۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کی گواہی کے واسطے اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ ذات جس کے پاس کتاب کا علم ہے، تو اللہ جس وقت رسول اللہ کو رسالت عطا کر رہا تھا اور رسول بنا رہا تھا، مطلب یہ کہ منصب نبوت پر فائد ہو کر مولا کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی اس وقت۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ مولا کی ولادت کے تعلق سے پروگرام ہے، الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے، اور مولا کا یہ بے پایا فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ سعادت کب کہاں ہوتی ہے؟ ہر ایک کو نصیب یہ ملا کرتی ہے ماں کے دودھ کی تاثیر سے۔ اہل بیت کی محبت ناپاک دلوں میں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے فرما دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اے اہل بیت نبوت، اے میرے مصطفیٰ کے گھر والوں، تمہاری یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ گندگی کو آپ کے قریب آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ نہیں کہ گندگی دور کرتا، بلکہ گندگی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ آئے تطہیر یہ آواز دیتی ہے رضا، کہ جس کا گندا خون ہے وہ سب آجی بات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی ابو طالب، ابو طالب 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 ابو طالب، نعرے حیدری، نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار نانا حسین کا، ایک پل کی بھی زندگی یزید کی صدیہ حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ حسین، سردار نادات دست در دست یزید، حقائق کے بنا لا الہ الا است حسین، نعرہ حیدری، یا علی، یا حسین۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو محبت اور آپ سے عشق کا تقاضا ہے
اور وہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ذکر آئے اور ایسے آگے بڑھ جائے. تو ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نام لے کر نہیں پکارا. اگر کہا ہے تو کہا سبحان اللہ. کہا ہے کہا یعنی اے طیب و طاہر. کہا ہے تو کہا یاسین. اے سید و سردار. کہا ہے یعنی رسول اللہ جس چادر کو اوڑھ لے نگاہ قدرت میں اس چادر کی منزلت یہ ہے, اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن